پیارے ایک چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی. اس نے امی سے پوچھا، امی منہ سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ کہا بیٹا درود پڑھا کرو. سبحان اللہ. درود نہیں پڑھو گے؟ پڑھو نا. صلی اللہ علیہ صلی نبی اللہ علیہ علیہ نبی وسلم. امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا درود پڑھا کرو. اچھا، اور پھر تو جو اس منہ سے مانگو گی انشاءاللہ سب سے اچھی دعا خود درود ہے. اب چھوٹی سی بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، درود پڑھے تو اتنا درود اتنا درود اتنا درود اتنا درود. اس کا گھر الگ تھا. ایک نمازی صاحب آئے، بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی تلاش رہے تھے. کنواں تھا سامنے، مگر پانی کیسے نکلے، نہ کوئی برتن نہ کوئی. گھر سے اندر سے عورت دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی نمازی ہے اور بار بار پانی کو دیکھ رہا. کہا بیٹی ذرا ادھر آؤ. اللہ. کہا میرے لال ادھر آؤ. جیسے ہی لڑکی آئی اس کی ماں بولی، میرے لال درود پڑھتے ہوئے چلی جاؤ اور جا کر کے کنویں میں تھوک دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ بولا. لڑکی نے کہا امی پھر اچھا ہوتا. اب لڑکی جو تھی درود شریف پڑھ، چھوٹی سی بچی تھی، درود شریف پڑھتی جا رہی. جیسے میرے پاس ذرا ابھی گھر پہ اتنی بڑی بچی آئی، چھوٹی سی، اور عالمہ پڑھ رہی ہے، چھوٹی سی عورت. اور تم اپنی جوان بچیوں کو موبائل دے رہا ہو تو بگڑنے کے علاوہ کیا ہوگا؟ بھائی موبائل کسی نہ کسی کا تو فون آئے گا، کہیں نہ کہیں تو کرے گی. کیوں دے رہا ہو ایسی چیز؟ کتابیں دو ان کے ہاتھ میں. اب اتنی چھوٹی سی بچی، اتنی چھوٹی سی بچی، میرا خیال ہے اس کا نام اس نے شفا بتایا، ایسی بتایا. اتنی بڑی بچی، اتنی بڑی بچی. اور اگر جوان بچی کو موبائل دو گے تو وہی دیکھے گی. تو تمہیں تو ہی بچانا ہوگا، ہمیں تو ہی بچانا ہوگا. اولاد کے ذریعے نا جنت بھی ملتی ہے، جہنم بھی ملتی ہے. صحابہ کے درمیان نبی نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کی 3 بیٹی ہوں، پرورش صحیح ہو جائے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے سوچا اگر کسی کی 3 نہ ہو، 2 ہو تو وہ تو رہ گیا. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا آقا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا تم بھی پوچھو. کہا اگر آقا کسی کی 3 بیٹی نہ ہو، 2 ہو تو میرے نبی نے فرمایا ان کی صحیح پرورش کر دے، وہ بھی جنت کی. ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا سب پوچھ رہے ہیں، اجازت ہو میں بھی پوچھ لوں. نبی مسکرا کے بولے تم بھی ایک کوئی پوچھو گے پوچھو. کہا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو نبی بولے صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنتی ہے. یہ نبی فرماتے بیٹیوں کی وجہ سے. اور دوسری طرف حدیث ہے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء. سمجھے؟ جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہوں، بے پردہ گھوم رہی ہوں، موبائل چلا رہی ہوں، فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہوں، غیر مردوں سے مل رہی ہوں، بات چیت کر رہی ہوں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں، وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. بے شک. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ لڑکی درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اللہ اللہ نیچی نظریں کہیں نہیں دیکھ رہی ہے. میری امی نے کہہ دیا جا رہی ہے. ادھر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا جاؤ میرے محبوب پہ بچی درود پڑھ رہی ہے. یہ تھوکے گی پانی کو اوپر کر دینا، اوپر کر دینا، اوپر کر دینا. اللہ اللہ لڑکی درود پڑھتے ہوئے گئی. وہ اللہ والا وہی کھڑا. لڑکی نے درود شریف پڑھا. پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوکا تو کنویں کا پانی من کے برابر آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. یہ درود کی برکت ہے. اب سنو، ادھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں آ رہے. جب دیکھا انہوں نے یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے. ابو بکر بولے آقا کھڑے ہیں. آقا کون کھڑے بولو؟ یار کیا ایمان تھا ابو بکر صدیق کا، کیا ایمان تھا. ایک موقع پر تو نبی نے یہ بھی فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک پلے میں اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں. سبحان اللہ.
अल्लाह अल्लाह। कहा आका ऐसा क्यों? कहा सब ईमान लाए, किसी ने कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, मगर मेरा अबू बकर वो है बगैर दलील मांगे ही ईमान लाया है। मेरे नबी ने अंगूठी दे दी और अपने निजी काम के लिए अबू बकर को बुलाते थे। तमाम सहाबा में जिससे ज्यादा उनसियत होती है उसको बुलाया गया। कहा अबू बकर मेरी ये अंगूठी अजी आका, इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लो। क्या लिखवा लो बोलो? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेकर के चलते चले जा रहे, मगर जहन में आया जहाँ अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। इश्क मचल गया, वहां पर पहुंचे, लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। जैसे ही लिखा चूमा, और चूमने के बाद आते चले जा रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, मस्जिद में आ गया अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। मेरे आका की बारगाह में अंगूठी पेश कर दिया, आका लीजिए। जैसे अंगूठी ली, मेरे आका ने देखा, नबी बोले अबू बकर मैंने एक नाम को कहा था, तुम 3 क्यों लिखवा करके लाए हो? अबू बकर चक्कर में 3, मैंने तो 2 का लिखवाया, अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। आका 3? कहाँ? आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। बेशक जहां पर अल्लाह का नाम है वही रसूलुल्लाह का नाम है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और महबूब से जाकर के कह दो जिब्रील अल्लाह ने कहा मेरे दोस्त को अबू बकर ने मुझसे जुदा नहीं किया, तो मैं अपने महबूब के दोस्त को अपने महबूब से जुदा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम भी नाम लिखवा।